لارڈ ڈیزمنڈ کو ایکریمیا پہنچے آج دوسرا روز تھا اور وہ اس وقت ایکریمیا میں ریڈ فلیگ کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے مخصوص آفس میں موجود تھا کہ میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی اور لارڈ ڈیزمنڈ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اس ٹرانسمیٹر پر ان کی ذاتی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ تھی اور اس فریکوینسی کا علم سوائے چند افراد کے اور کسی کو نہ تھا۔ اس لیے اس ٹرانسمیٹر سے کال سن کر اس کے چہرے پر بے اختیار حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کو اپنے قریب کیا اور پھر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، راؤٹی کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے راؤٹی کی آواز سنتے ہی لارڈ ڈیزمنڈ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ راؤٹی تو دارالحکومت میں تھا اور لارڈ ایک روز پہلے ہی تو دارالحکومت سے آیا تھا۔ یس لارڈ ڈیزمنڈ، اٹینڈنگ یو اوور۔ لارڈ ڈیزمنڈ نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جناب میں نے خوشخبری دینے کے لیے کال کی ہے، عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے راؤٹی کی انتہائی جوش بھری آواز سنائی دی اور لارڈ ڈیزمنڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ کیسے؟ اتنی جلدی؟ تفصیل بتاؤ، اوور۔ لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا، جناب میرے آدمی عمران اور اس کے ساتھیوں کو دارالحکومت میں تلاش کر رہے تھے۔ میں نے ایئرپورٹ پر بھی اپنے خصوصی آدمی بھجوائے ہوئے تھے، کیونکہ بہرحال عمران اور اس کے ساتھیوں نے کارجر سے ایئرپورٹ پر ہی پہنچنا تھا، لیکن ان کے بارے میں کہیں سے بھی کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی، جس پر میں پریشان تھا۔ پھر میں نے آپ کے مینشن فون کیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ عمران لا محالہ وہاں کچھ نہ کچھ کرے گا۔ وہاں سے فون آپریٹر جیکی نے مجھے بتایا کہ گریٹ لینڈ سے کسی لارڈ مارٹن کنگ کے پرسنل سیکریٹری کا فون آیا تھا کہ لارڈ مارٹن کنگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیکی نے اسے بتا دیا کہ آپ ایکریمیا چلے گئے ہیں اور وہاں کا فون نمبر یا پتہ معلوم نہیں ہے، اور کال ختم کر دی۔ لیکن میں یہ بات سن کر چونک پڑا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ عمران اکثر ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے اور وہ دوسروں کی آوازوں اور لہجے کی بھی انتہائی کامیابی سے نقل کر لیتا ہے۔ چنانچہ میں نے مشین کے انچارج مارٹن سے بات کی اور اسے کہا کہ وہ چیک کر کے بتائے کہ کال واقعی گریٹ لینڈ سے آئی ہے۔ مارٹن نے چیک کر کے بتایا کہ کال دارالحکومت کی ایک کالونی کی کوٹھی سے کی گئی ہے، جس پر میں کنفرم ہو گیا کہ یہ کال لازماً عمران کی طرف سے کی گئی ہے۔ وہ کسی پر اصرار انداز میں دارالحکومت پہنچ چکا ہے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو اس کوٹھی پر بھیجا اور انہیں وہاں اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرنے کا حکم دیا۔ میں نے انہیں انتہائی محتاط رہنے کا حکم دیا تھا، اس لیے انہوں نے براہ راست وہاں جانے کی بجائے پہلے ملحقہ کوٹھی پر گیس فائر کی اور پھر ملحقہ کوٹھی کی بالکونی کے رخنوں سے انہوں نے مطلوبہ کوٹھی میں گیس فائر کی، اور پھر جب میرے آدمی اندر گئے تو وہاں 4 آدمی بے ہوش پڑے ہوئے تھے، جن میں سے 2 قوی ہیکل جسم کے مالک تھے جبکہ 2 عام سے آدمی تھے، لیکن یہ چاروں ایکریمی تھے۔ میں نے ان کی چیکنگ کے لیے انہیں اسپیشل پوائنٹ پر پہنچانے کا حکم دیا اور اسپیشل پوائنٹ کے گراہم کو آگاہ کر دیا کہ وہ انہیں راڈز میں جکڑ کر میک اپ واشر کے ذریعے ان کے میک اپ واش کرے۔ اگر ان کے میک اپ ختم ہو جائیں اور یہ ایشیائی ہوں تو انہیں ہلاک کر دے۔ لیکن پھر گراہم کی کال آئی کہ اس نے ان چاروں کے میک اپ واشر سے میک اپ چیک کیے ہیں، لیکن وہ میک اپ میں نہیں ہیں، جس پر میں بے حد حیران ہوا اور میں نے اسے کہا کہ میں خود آ کر چیک کرتا ہوں، اور پھر میں خود وہاں گیا۔ لیکن چونکہ مجھے معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہیں، اس لیے میں خفیہ راستے سے اندر گیا۔ وہاں پہنچ کر میرے خدشات درست ثابت ہوئے۔ عمران اور اس کے ساتھی نہ صرف ہوش میں آ چکے تھے بلکہ انہوں نے راڈز سے نجات بھی حاصل کر لی تھی اور گراہم کو ہلاک کر دیا تھا۔ لیکن چونکہ انہیں گراہم سے معلوم ہو گیا تھا کہ میں خود آ رہا ہوں، اس لیے وہ میرے انتظار میں وہیں موجود تھے۔ میں نے وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی جو میں ساتھ لے گیا تھا، اور پھر انہیں بے ہوش کر کے میں نے خود میک اپ واشر سے ان کے چہرے صاف کیے اور پھر اسپیشل میک اپ واشر نے ان کے میک اپ صاف کر دیے۔ انہوں نے اسپیشل میک اپ کیا ہوا تھا۔ جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہی عمران اور اس کے ساتھی ہیں تو میں نے بے ہوشی کے عالم میں ہی انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ میں تو چاہتا تھا کہ ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈال کر جلا دوں، لیکن پھر مجھے خیال آ گیا
کہ پہلے آپ سے اجازت لے لوں، مجھے ٹرانسمیٹر فریکوینسی کے بارے میں یاد ہی نہ رہا تھا۔ میں نے جیکی کو فون کر کے آپ کا نمبر پوچھا تو اس نے مجھے یاد دلایا کہ میرے پاس آپ کی ذاتی فریکوینسی موجود ہے، جس پر اب میں آپ کو اس فریکوینسی سے کال کر رہا ہوں۔ اب آپ جیسے حکم دیں، اوور۔ راؤڈی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ راؤڈی، تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اوکے، تم ابھی ان کی لاشیں برقی بھٹی میں مت ڈالو۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ اوور، لارڈ ڈیزمنڈ نے پوچھا۔ اسپیشل پوائنٹ پر جناب، اوور، راؤڈی نے جواب دیا۔ اوکے، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں فون کال کرتا ہوں، میری کال کا انتظار کرو۔ اوور اینڈ آل، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے ایک طرف ہٹایا اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے اس کے نیچے موجود بٹن دبا کر اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس لارڈ مینشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی فون آپریٹر جیکی کی آواز سنائی دی۔ لارڈ بول رہا ہوں ایکریمیا سے، لارڈ ڈیزمنڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کیا گریٹ لینڈ سے لارڈ مارٹن کنگ کا فون آیا تھا؟ لارڈ ڈیزمنڈ نے تہکمانہ لہجے میں پوچھا۔ یس سر، ایک فون آیا تھا۔ بولنے والے نے کہا کہ وہ گریٹ لینڈ سے بول رہا ہے اور لارڈ مارٹن کا پرسنل سیکریٹری ہے اور لارڈ مارٹن کنگ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، جس پر میں نے اسے بتایا کہ آپ ایکریمیا جا چکے ہیں اور وہاں کا فون نمبر یا پتہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر کال ختم ہو گئی، لیکن جناب بعد میں راؤڈی صاحب کی کال آئی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے جانے کے بعد کسی کا فون تو نہیں آیا، جس پر میں نے اسے لارڈ مارٹن کنگ کے پرسنل سیکریٹری کی کال کے بارے میں بتایا تو اس نے مارٹن سے بات کی اور مشین سے چیک کرنے کے لیے کہا، اور جناب پھر نتیجہ انتہائی حیرت انگیز نکلا۔ یہ کال گریٹ لینڈ سے نہیں بلکہ دارالحکومت کی ایک کالونی سے کی جا رہی تھی۔ چنانچہ مارٹن نے راؤڈی صاحب کو مقام اور فون نمبر بتا دیا۔ جیکی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر دوبارہ تو راؤڈی کی کال نہیں آئی؟ لارڈ ڈیزمنڈ نے پوچھا۔ یس سر، راؤڈی کی کال تھوڑی دیر پہلے آئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ انتہائی ایمرجنسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کس طرح کرے؟ میں نے اسے بتایا کہ اس کے پاس آپ کی ذاتی فریکوینسی موجود ہے، جس پر اس نے کہا کہ اسے اس کا خیال نہ رہا تھا۔ بس یہی بات ہوئی تھی، جیکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مارٹن سے میری بات کراؤ، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جیکی نے کہا، اور پھر مارٹن سے بھی لارڈ نے یہی بات معلوم کی تو اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو پہلے راؤڈی اور جیکی بتا چکے تھے۔ اوکے، لارڈ ڈیزمنڈ نے قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اتنی جلدی راؤڈی کی کامیابی نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ بہرحال اب تو بات کی تصدیق ہو گئی ہے، لارڈ ڈیزمنڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن پھر یکلخت ایک خیال کے تحت وہ چونک پڑے۔ مجھے بہرحال فائنل چیکنگ کرنی چاہیے، لارڈ ڈیزمنڈ نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، راؤڈی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے راؤڈی کی آواز سنائی دی۔ لارڈ بول رہا ہوں، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے راؤڈی نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں مینشن لے جاؤ اور پھر انہیں وہاں کے ریڈ روم میں رکھوا کر مجھے کال کرو، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ یس سر، جو حکم سر، راؤڈی نے کہا، اور پھر لارڈ ڈیزمنڈ نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لارڈ مینشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی فون آپریٹر جیکی کی آواز سنائی دی۔ لارڈ سپیکنگ، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ یس سر، حکم سر، جیکی نے پہلے سے زیادہ مودبانہ لہجے میں کہا۔ راؤڈی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے گروپ کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے اور ان کی لاشیں اس وقت اسپیشل پوائنٹ پر موجود ہیں۔ میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ ان چاروں لاشوں کو مینشن کے ریڈ روم میں پہنچا کر مجھے کال کرے، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ یس سر، جیکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مشین روم انچارج مارٹن سے بات کراؤ میری، لارڈ ڈیزمنڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر، میں مارٹن بول رہا ہوں سر۔ چند لمحوں بعد ایک اور مودبانہ آواز سنائی دی۔ مارٹن، راؤڈی نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے 4 افراد کو ہلاک کیا ہے۔ میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ ان لاشوں کو ریڈ روم میں پہنچا کر مجھے کال کرے۔ تم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، لیکن ان لاشوں کو تم نے خود بھی اچھی طرح چیک کرنا ہے، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر۔
दूसरी तरफ से कहा गया और लॉर्ड डेजमंड ने रिसीवर रख दिया और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद ट्रांसमीटर से दोबारा कॉल आना शुरू हो गई और लॉर्ड ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। उसे मालूम था कि कॉल राउडी की तरफ से होगी क्योंकि फ़ोन का नंबर मेंशन में भी किसी को मालूम ना था। हेलो, राउडी कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर ऑन होते ही राउडी की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। कहाँ से कॉल कर रहे हो? ओवर। लॉर्ड डेजमंड ने पूछा। मेंशन से लॉर्ड, आपके हुक्म की तामील की जा चुकी है। इमरान और उसके साथियों की लाशें रेड रूम में पहुंचा दी गई हैं। ओवर। राउडी ने जवाब देते हुए कहा। मार्टिन कहाँ है? ओवर। लॉर्ड डेजमंड ने पूछा। मौजूद है सर। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। उसे कहो कि मुझसे बात करे। ओवर। लॉर्ड डेजमंड ने कहा। यस सर, मैं मार्टिन बोल रहा हूँ सर। ओवर। चंद लम्हों बाद मार्टिन की आवाज़ सुनाई दी। तुमने लाशें चेक की हैं? मार्टिन। ओवर। लॉर्ड डेजमंड ने पूछा। यस सर, मैंने उन लाशों को गेट पर बाकायदा चेक किया है सर, और वो वाकई लाशें ही हैं। ओवर। मार्टिन ने कहा। लाशों की तफसील क्या है? ओवर। लॉर्ड डेजमंड ने पूछा। सर, 4 लाशें हैं जिनमें से 2 कवि हैकल हबशियों की लाशें हैं। उनमें से एक तो एक्रीमियन नज़ाद है जबकि दूसरा अफ्रीकी नज़ाद है और 2 एशियाई आदमियों की लाशें हैं। ओवर। मार्टिन ने तफसील बताते हुए कहा। ओके, राउडी से कहो कि मुझसे बात करे। ओवर। लॉर्ड डेजमंड ने इस बार मुकम्मल तौर पर मुतमईन होते हुए कहा। यस सर, मैं राउडी बोल रहा हूँ सर। ओवर। राउडी की आवाज़ सुनाई दी। राउडी, मैं फौरी तौर पर दारुल हुकूमत पहुँच रहा हूँ। तुमने मेरे आने तक मेंशन में ही रहना है। ओवर। लॉर्ड डेजमंड ने कहा। यस सर। ओवर। राउडी ने जवाब देते हुए कहा और लॉर्ड डेजमंड ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब वो हर लिहाज से मुतमईन हो गया था कि राउडी ने वाकई उन पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंटों को हिलाक कर दिया है। इसलिए उसने फौरी तौर पर वापस जाने का फ़ैसला किया था क्योंकि दारुल हुकूमत में बहुत से ऐसे काम हो रहे थे जिनके बारे में उसे वहां बैठकर फैसले करने थे। लॉर्ड मुतमईन नहीं हुआ था इमरान साहब, इसलिए उसने लाशें मेंशन ले जाने के लिए कहा है। राउडी ने ट्रांसमीटर ऑफ करते ही साथ बैठे हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो सब स्पेशल पॉइंट के एक कमरे में ही मौजूद थे। ग्राहम की लाश को राउडी के कहने पर ही इमरान ने जोसेफ और जोआना के ज़रिए वहाँ मौजूद बरकी भट्टी में डलवा दिया था। लॉर्ड ने वो काम कर दिया है जो हम चाहते थे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो राउडी बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? कौन सा काम? राउडी ने चौंक कर कहा। लॉर्ड मेंशन में दाखिल होने वाला काम। अब हम लाशों की सूरत में वहां आसानी से दाखिल हो सकेंगे। इमरान ने कहा। ओह नहीं इमरान साहब, वहां इंतहाई सख्त चेकिंग होती है और मुझे यकीन है कि लॉर्ड ने मेंशन के सिक्योरिटी इंचार्ज मार्टिन को खसूसी तौर पर हुक्म दिया होगा कि वो लाशों को चेक करे, और वो मार्टिन तो लॉर्ड से भी ज़्यादा वहमी और मोहतात है। राउडी ने परेशान होते हुए कहा। तुम कभी अंदर गए हो? इमरान ने पूछा। हाँ, कई बार। क्यों? राउडी ने चौंक कर पूछा। तुम कागज़ लो और अंदर का नक्शा बनाओ और वहाँ मौजूद अफराद की तादाद और उनकी सिचुएशन भी बताओ, बाकी काम हम कर लेंगे। इमरान ने कहा। तो आप उन सब का खात्मा करना चाहते हैं? राउडी ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, हम उन्हें बेहोश कर देंगे। हलाक करना ज़रूरी नहीं है। वैसे भी मैं बेजा हलाकतों का कायल नहीं हूँ, इमरान ने कहा, और राउडी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इमरान के कहने पर राउडी ने अपने ऑफिस से कागज़ लिया और उस पर नक्शा सा बनाकर उसने इमरान के सामने रख दिया। इमरान ने नक्शे को गौर से देखा और फिर वो राउडी से उस बारे में सवालात करता रहा। ओके, उठो अब चलें, इमरान ने कहा, लेकिन राउडी ने हिचकिचाते हुए कहा। घबराने की ज़रूरत नहीं है राउडी, तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या वो मार्टिन हमारी चेकिंग गेट से बाहर करेगा या अंदर? इमरान ने कहा। अंदर करेगा, राउडी ने जवाब दिया। तो फिर बेफिक्र रहो, यहाँ बेहोश कर देने वाली तेज़ और वसी रेंज में काम करने वाली गैस तो मौजूद होगी, इमरान ने उठते हुए कहा। हाँ है, राउडी ने कहा। तुम लाशें किस गाड़ी पर ले जाते अगर हम वाकई लाशें होते तो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। स्टेशन वैगन में, राउडी ने जवाब दिया। स्टेशन वैगन यहाँ मौजूद है? इमरान ने चौंक कर पूछा। हाँ, यहाँ गैराज में मौजूद है, राउडी ने कहा। ओके, फिर तो मसला ही हल हो गया।
تم وہ گیس لے آؤ اور پھر اسٹیشن ویگن پر چلو، باقی کام ہم خود کر لیں گے، عمران نے کہا، اور راؤڈی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد راؤڈی اسٹیشن ویگن کو ڈرائیو کرتا ہوا لارڈ مینشن کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت عقبی سیٹوں پر تھا۔ ویگن کی فرنٹ سائیڈ سیٹ خالی تھی۔ عمران نے روانہ ہونے سے پہلے ساری صورتحال راؤڈی کے ساتھ اچھی طرح ڈسکس کر لی تھی، اس لیے وہ سب مطمئن بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اسٹیشن ویگن ایک بہت بڑے محل نما مینشن کے جہازی سائز کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ ویگن کے سائیڈ شیشے کلرڈ تھے، اس لیے اندر سے تو باہر نظر آ رہا تھا جبکہ باہر سے اندر نہ دیکھا جا سکتا تھا، اور ڈرائیور اور عقبی سیٹوں کے درمیان کلرڈ شیشے کی پارٹیشن تھی۔ چونکہ اس پارٹیشن میں باریک باریک سوراخ ہوا کے لیے رکھے گئے تھے، اس لیے باہر کی آواز اندر بخوبی سنائی دیتی تھی۔ پھاٹک کے باہر دو مسلح آدمی موجود تھے۔ جیسے ہی اسٹیشن ویگن پھاٹک پر رکی، وہ دونوں تیزی سے ویگن کی طرف بڑھے۔ جب میں اشارہ کروں تو سب نے لاشوں کی صورت میں نیچے فرش پر لیٹ جانا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ عقبی دروازہ کھول کر چیک کریں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ یس سر، دونوں مسلح افراد نے قریب آ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں راؤڈی کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ راؤڈی کو پہچانتے ہوں گے۔ سیکیورٹی انچارج مارٹن سے میری بات کراؤ، راؤڈی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ان میں سے ایک نے کہا اور تیزی سے مڑ کر واپس پھاٹک کی طرف چلا گیا۔ پھاٹک کی سائیڈ میں باقاعدہ ایک گارڈ روم بنا ہوا تھا۔ وہ آدمی اس گارڈ روم میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک محدود رینج کا فون پیس موجود تھا۔ اس نے فون پیس راؤڈی کو دے دیا، جو بدستور ڈرائیونگ سیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو، راؤڈی بول رہا ہوں مارٹن، راؤڈی نے فون پیس کا ایک بٹن پریس کرتے ہوئے کہا۔ آپ لاشیں لے آئے ہیں جناب؟ فون پیس سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ راؤڈی نے اس کو باخبر رکھنے کے لیے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا ہے۔ ہاں، 4 لاشیں ہیں۔ لارڈ صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان لاشوں کو مینشن کے ریڈ روم میں پہنچا کر انہیں وہیں سے کال کرنی ہے، راؤڈی نے جواب دیا۔ لیکن لارڈ صاحب نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ ان لاشوں کو میں باقاعدہ چیک کروں، مارٹن کی آواز سنائی دی۔ تو اس میں مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی لارڈ صاحب کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، بے شک 1000 بار لاشوں کو چیک کرو، راؤڈی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے جناب کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، دوسری طرف سے مارٹن نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا؟ تم پھاٹک کھولو تاکہ میں لاشیں اندر لے آؤں، راؤڈی نے کہا۔ اوکے، فون پیس گارڈ کو دے دیں، مارٹن نے کہا، اور راؤڈی نے فون پیس باہر کھڑے مسلح آدمی کی طرف بڑھا دیا۔ البتہ اس نے لاؤڈر کا بٹن آف کر دیا تھا۔ یس سر، اس مسلح آدمی نے کہا۔ یس سر، اس آدمی نے دوسری طرف کی بات سن کر کہا اور پھر فون پیس آف کر دیا۔ میں پھاٹک کھولتا ہوں جناب، آپ گاڑی اندر لے جائیں، اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں راؤڈی سے کہا، اور راؤڈی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس آدمی نے اپنے ساتھی کو آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھ گئے۔ ایک آدمی باہر موجود رہا جبکہ دوسرا گارڈ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جہازی سائز کا پھاٹک میکانیکی انداز میں کھلتا چلا گیا اور راؤڈی نے اسٹیشن ویگن آگے بڑھائی اور پھر پھاٹک کے اندر داخل ہو کر وہ وسیع و عریض لان کے درمیان موجود سڑک پر ویگن تیزی سے آگے بڑھاتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ویگن ایک بڑے پورچ میں جا کر رک گئی۔ وہاں ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی موجود تھا۔ راؤڈی ویگن سے نیچے اتر کر اس کی طرف بڑھا۔ جاؤ جا کر چیک کر لو تاکہ انہیں اتار کر ریڈ روم میں لے جایا جا سکے، راؤڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس سر، اس آدمی نے جواب دیا۔ وہ یقیناً مشین روم انچارج مارٹن تھا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ویگن کی عقبی طرف آیا۔ اس نے ویگن کا عقبی دروازہ کھولا ہی تھا کہ جوانا نے اسے گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اندر گھسیٹ لیا۔ جوانا کے ہاتھ کا دباؤ اس کی گردن پر اس قدر سخت تھا کہ مارٹن کے منہ سے ہلکی سی آواز بھی نہ نکل سکی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد ہی اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا تو جوانا نے اسے وہیں ویگن کے فرش پر ہی ڈال دیا۔ اب تم سب نے اس پوری کوٹھی میں پھیل کر گیس فائر کرنی ہے، لیکن خیال رکھنا ان راستوں اور ان پوائنٹس پر کام کرنا
جو میں نے تمہیں سمجھائے ہیں تاکہ کسی سے تمہارا ٹکراؤ نہ ہو سکے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تیزی سے نیچے اتر آیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی باقی ساتھی بھی تیزی سے نیچے کودے اور پھر مختلف سمتوں میں دوڑتے چلے گئے۔ آؤ راؤڈی، عمران نے کہا اور راؤڈی نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے برآمدے میں سے ایک راہداری میں داخل ہوئے۔ راہداری آگے جا کر مڑ گئی تھی اور وہاں سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں، جبکہ اس سے پہلے ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس میں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھے چلے گئے۔ عمران نے راؤڈی کو اشارہ کیا اور راؤڈی سر ہلاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا، جبکہ عمران بجلی کی سی تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے میز پر باقاعدہ فون ایکسچینج موجود تھی، اور یہ فون آپریٹر جیکی تھا۔ کون؟ جیکی نے حیران ہو کر عمران کی طرف دیکھا، لیکن دوسرے لمحے عمران اس کے سر پر پہنچ چکا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ جیکی سنبھلتا، عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور جیکی چیخ مار کر نیچے گرا ہی تھا کہ عمران کی لات حرکت میں آئی، اور جیکی کا اٹھتا ہوا جسم دوبارہ نیچے گر کر ساکت ہو گیا۔ اسی لمحے عمران کو دور سے فائر کی آواز سنائی دی تو اس نے بے اختیار سانس روک لیا، کیونکہ یہ کاشن تھا کہ بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی جا رہی ہے، اور یہ کاشن دینا ٹائیگر کے ذمہ تھا، جسے سب سے آخری پوزیشن پر پہنچنا تھا، چونکہ عمران نے وہ گیس منتخب کی تھی جو کھلی فضا میں اور بند جگہ پر یکساں اثر انداز ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے غائب ہونے کا دورانیہ صرف 2 منٹ تھا، لیکن یہ اس قدر زود اثر گیس تھی کہ 2 منٹ کے اندر وسیع علاقے میں پھیل کر اپنے اثرات مکمل کر دیتی تھی۔ اس لیے 2 منٹ تک سانس روکنے کے بعد عمران نے آہستہ سے سانس لیا۔ جب اس کی ناک سے گیس کی مخصوص بو نہ ٹکرائی تو اس نے زور سے سانس لیا، اور پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد راؤڈی بھی راہداری میں واپس آ گیا۔ میں نے پہلے ہی مشین روم میں گیس فائر کر دی تھی، راؤڈی نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے سب ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ تم سب پھیل کر چیک کرو، اور جہاں بھی جو آدمی بے ہوش ہو ان سب کو کسی کمرے میں ڈال دو، اور ایک آدمی وہیں رہے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ جو 2 آدمی باہر موجود ہیں باس، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، جوزف اور جوانا، ان دونوں کو بھی بے ہوش کر کے اندر لے آؤ، عمران نے کہا، اور پھر ٹائیگر، جوزف اور جوانا تینوں سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئے۔ آؤ راؤڈی، اب لارڈ کو ٹرانسمیٹر کال کر کے اطلاع دو، عمران نے راؤڈی سے کہا۔ لیکن اگر اس نے مارٹن سے کنفرمیشن کی تو، راؤڈی نے کہا، فکر مت کرو، مارٹن کی آواز اور لہجہ مجھے یاد ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو راؤڈی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ فون روم میں داخل ہو گئے۔ عمران نے بے ہوش پڑے ہوئے جیکی کو گھسیٹ کر ایک طرف کر دیا، جبکہ راؤڈی نے نیچے گری ہوئی کرسی اٹھا کر سیدھی کی، اور پھر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہاں فون ایکسچینج کے ساتھ ہی ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر لارڈ کو کال کرنا شروع کر دی۔ پھر لارڈ نے واقعی مارٹن سے بات کرنے کے لیے کہا تو عمران نے مارٹن کی آواز اور لہجے میں اسے کنفرم کرا دیا کہ واقعی 4 لاشیں ریڈ روم میں پہنچ چکی ہیں۔ لارڈ نے لاشوں کی تفصیل پوچھی تو عمران نے جوزف، جوانا، اپنے اور ٹائیگر کے قد و قامت کی تفصیل بتا دی، اور پھر لارڈ نے فوری طور پر دارالحکومت پہنچنے اور راؤڈی کو وہیں مینشن میں رہنے کی تاکید کر کے کال ختم کر دی۔ اب مسئلہ ہوگا لارڈ کو ایئرپورٹ سے لینے کا، اس کا ڈرائیور ہنری تو بے ہوش پڑا ہوگا، راؤڈی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے ڈرائیور، مجھے بتاؤ، عمران نے کہا۔ آؤ، راؤڈی نے کہا، اور پھر وہ دونوں واپس راہداری سے گزر کر برآمدے میں آئے تو ٹائیگر وہاں موجود تھا۔ بے ہوش افراد کو کہاں اکٹھا کر رہے ہو، عمران نے ٹائیگر سے پوچھا۔ ادھر بڑے کمرے میں باس، ٹائیگر نے کہا، اور پھر اس کی رہنمائی میں وہ اس کمرے میں پہنچے تو وہاں 4 بے ہوش افراد پڑے ہوئے تھے۔ یہ ہنری ہے، راؤڈی نے ایک بے ہوش آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ او، یہ تو میری قد و قامت کا ہے، اس کا روپ تو میں آسانی سے دھار سکتا ہوں۔ کب تک پہنچ جائے گا لارڈ، اور کیسے معلوم ہوگا کہ وہ ایئرپورٹ پر پہنچ گیا ہے، عمران نے مطمئن لہجے میں کہا۔ وہ وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ایئرپورٹ سے ہی کال کرے گا اور پہنچنے کا وقت بھی بتا دے گا، راؤڈی نے کہا۔ اس بار بات تو جیکی کو کرنی ہوگی، عمران نے کہا۔ ہاں ظاہر ہے، راؤڈی نے جواب دیا۔ اوکے،
आओ फिर हमें फ़ोन रूम में ही होना चाहिए, इमरान ने कहा, और फिर वो रॉडी समेत फ़ोन रूम में पहुंच गया। वहां अब जोसेफ बेहोश जैकी को उठा रहा था। टाइगर को मेरे पास भेज दो, इमरान ने जोसेफ से कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा और जैकी को उठाए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद टाइगर अंदर दाखिल हुआ। आपने बुलाया है बॉस, टाइगर ने कहा। हाँ, तुम रॉडी के साथ मिलकर यहाँ की तलाशी लो। मुझे यहाँ फ़ोन पर बैठना पड़ रहा है, वरना ये काम मैं खुद करता। हमें ऐसे सबूत चाहिए जिससे हम लॉर्ड को रेड फ्लैग का सरबराह साबित कर सकें, इमरान ने कहा। यस बॉस, आइए जनाब, टाइगर ने इमरान को जवाब देकर राउडी से कहा, और राउडी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ, जबकि इमरान वहीं बैठा रहा। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन कॉल आ गई। यस लॉर्ड मेंशन, इमरान ने जैकी की आवाज़ में कहा, क्योंकि जैकी की आवाज़ वो पहले सुन चुका था। लॉर्ड स्पीकिंग, दूसरी तरफ से लॉर्ड की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, हुक्म सर, इमरान ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। मैं वेलिंगटन एयरपोर्ट से कॉल कर रहा हूँ। मेरा जहाज़ 5 घंटों बाद दारुल हुकूमत लैंड कर जाएगा। तुम हेनरी को भिजवा देना, लॉर्ड ने कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, इमरान ने जवाब दिया। और दूसरी तरफ से कॉल ख़त्म हो गई तो इमरान ने बटन ऑफ करके एक तवील सांस लिया, क्योंकि अब वो 4 साढ़े 4 घंटे के लिए आज़ाद हो चुका था।